وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہماری اذکار مارننگ ایوننگ اذکار کی جو دعائیں تھیں الحمدللہ مکمل ہو گئی تھیں، ایک اس میں سے دعا رہ گئی تھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آج ہم مکمل کر لیں گے، اور پھر نیا سیٹ آف دعاز جو ہے کسی خاص موقع پہ مانگی جانے والی دعاؤں کا جو سیٹ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم دوبارہ سے اپنے شیڈیول میں ڈالیں گے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک صبح شام کے اذکار جو کیے ہیں، آپ میں سے کوئی سنانا چاہتا ہے یہاں پہ؟ یہ والی دعا انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کریں گے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی دعا آج ہم ختم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کسی کو بھی دعا سنانی ہو تو ہینڈ ریز کر کے سنا دیجیے۔ صبح کے اذکار میں اللہم بک اصبحنا، اللہم بک امسینا، اللہم فاطر السماوات والارض۔ اس کے علاوہ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اتنی ساری دعائیں ہیں، اور یہ سب دعائیں مانگنے کو ہمارا خود دل کرنا بھی چاہیے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات ایسے ہیں جہاں پہ ہم ان دعاؤں کی اہمیت محسوس کرتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے کیا ہی مانگیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کچھ خالی پن محسوس ہو رہا ہے، یا کوئی چیز جو ہے وہ کمی بیشی کی طرف لگ رہی ہے، تو پھر ان دعاؤں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دعا آپ کے ان سچویشن میں فٹ ان ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ کسی کو سنانا ہے تو ہینڈ ریز کر دیجئے یا چیٹ پہ لکھ دیجئے۔ چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو دعا کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آج کی دعا ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس حدیث کا اس دعا کا ریفرنس ہے ہمارے پاس، تو وہ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ دعا جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عافیت مانگتا ہوں۔ جی آپ لگائیں ریفرنس۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل، مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے عیب ڈھانپ دیں، مجھے خوف سے امن دے دیں، میری حفاظت کریں، میرے سامنے سے، پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے، بھی عظمتک۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ذریعے ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں نیچے سے۔ یہ ریفرنس آپ کے پاس ہے اس حدیث کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دعا کی امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے۔ کیا پتہ چلتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں کرتے تھے۔ کام کر رہے ہیں، مشن پر ہیں، اتنی ساری بیویاں ہیں ماشاءاللہ سے، دوست احباب ہیں، دین کا کام ہے، جنگیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ترک نہیں کرتے تھے۔ ہمیں کیا لگ رہا ہے، ہمیں کیا لگے کہ ہم کسی بھی وقت اس دعا کو اگنور کر دیں؟ پہلی بات تو یہ، اس حدیث سے ہی اس کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا وہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی کنسسٹنٹ تھے ماشاءاللہ، تو اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، کچھ چیزوں کو کر لیتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپشنل ہے، کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ والی دعا جو ہے یہ آپ کی پرائیورٹی میں ہونی ہی چاہیے۔ اور وہ کیا فرماتے تھے جو آپ کے سامنے دعا لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ دعا جو ہے
اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعاؤں میں سے سب سے پسندیدہ دعا، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دعا پسند ہے کہ مجھ سے میرا بندہ کیا مانگے، مجھ سے ایمان مانگے، مجھ سے یہ مانگے کہ میں نمازیں اپنی بہت زیادہ پڑھوں، اول وقت میں پڑھ لوں، میں بڑا ہی سخی انسان بن جاؤں، میں جو ہوں وہ حافظ بن جاؤں، ہاں ہم کیا کیا چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سبھی دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی مومن کی طرف سے آنے والی دعاؤں میں پسندیدہ دعا یہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے، کہ مصیبت کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کی دعا مانگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کتنا الرٹ ہوتا ہے، وہ صرف مشکل آنے پہ اللہ سے رجوع نہیں کرتا، وہ مشکل نہ آئے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا محافظ بنا لیتا ہے۔ یہ مومن کے الرٹ ہونے کی نشانی ہے، ویجیلنٹ ہونے کی نشانی ہے، کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مشکل آنی ہی آنی ہے، آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں، تو اللہ سے ہم کیا مانگیں؟ عافیت کی دعا مانگیں، کہ اللہ ہمیں بچا کر رکھیں، اور کہاں کہاں بچا کر رکھیں یہ دعا آپ کو بتا دے گی مزید، کہ کہاں کہاں بچا کے رکھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کچھ خاص یہاں پہ سچویشن اور پوزیشنز بتائی ہیں، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ یہ عافیت مجھے کہاں کہاں نصیب ہو۔ تو آپ کے سامنے اگر دعا ہمارے سامنے آ جائے، لفظی ترجمہ ہے ہمارے پاس تو وہ بھی ڈسپلے کر دیں۔ دنیا اور آخرت کی عافیت یہاں پہ مانگی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اور دنیا کی نافرمانی اور پکڑ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا مانگی ہے جو کہ ہمارے بہت ہی بے بس کمزور ہونے کی نشانی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ چاروں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک دعا مانگی ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اس دعا کو نا اپنے لیے وظیفے کے طور پہ رکھنا ہے، جن لوگوں کو وظیفہ پسند ہے۔ ہمیں وظیفے بڑے پسند ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بس مل جائے بولنے کے لیے تو ہم وہ بولتے چلے جائیں، اس سے ہمیں کچھ ملے گا، تو اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ دعا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، میں نے اس دعا کو بہت زیادہ جگہوں پہ اپلائی کیا ہے، اور الحمدللہ کبھی بھی مایوسی نہیں، بہت ویسے تو کسی بھی دعا میں نہیں ہوئی ہے، لیکن اس دعا نے آپ کی گو ٹو دعا ہوتی ہے نا، گو ٹو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، اندھا اعتبار ہوتا ہے، اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ دعائیں یا یہ معاملات ہمارے سچویشن میں کام آئیں گے، یہ ان دعاؤں میں سے ہے۔ تو میرا شرح صدر بہت ہے اس دعا پہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، تو ترجمہ اس کا آپ لکھ لیجیے، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک سوال کرتی ہوں، کا آپ سے، ٹھیک ہے؟ کا صیغہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ سے، العافیت عافیت کا، فی میں، الدنیا دنیا کی، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہم اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انی بے شک میں، اسألوکا میں پھر سوال کرتی ہوں آپ سے، کیونکہ آپ اوفینڈ نہیں ہوتے نا بار بار سوال کرنے سے، تو کتنا اچھا لگتا ہے، میں آپ سے پھر پوچھ رہی ہوں، میں آپ سے پھر سوال کر رہی ہوں، میں پھر مانگ رہی ہوں، العفو بخشش کا، عفو کا، اور مغفرت اور عفو میں نے شاید کسی سیشن میں بتایا بھی تھا کہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہی آپ کی گناہ ریز ہو جائے، آپ کی سب چیزیں آپ بالکل دوبارہ سے پکے مومن بن جائیں، جیسے حج کر کر آئے ہوں۔ والعافیت اور عافیت کا، فی میں، دینی پھر دین آ گیا، اور دنیا یا پھر دنیا آ گئی۔ پھر اس کے علاوہ عفو اور عافیہ کس میں چاہیے؟ اہلی و اہلی، اور میرے اہل میں بھی۔ اہل کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، مجھ سے بلونگ کرتے ہیں، یا میں ان سے بلونگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اہل و عیال سمجھ لیں آپ، فیملی سمجھ لیں، اور ایکسٹینڈیڈ فیملی سمجھ، جو آپ جب دعا مانگ رہی ہوں گی نا اہلی، تو اس میں آپ اپنے 2 بچوں کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں، اور اپنی پوری فیملی کے بارے میں، کہ آپ کے اس میں ددے آل والے، ننے آل والے، ان کے بھی فردر جب ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، آپ کے کزنس وغیرہ کی، آپ کے اور ایکسٹینڈیڈ فیملی، ان سب کو بھی ذہن میں لا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا اپنا اور ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا اور اللہ سے مانگنا، یہ نشانی بتاتا ہے۔ رادر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اہلی میں صرف اپنے 2 بچے یا 3 بچے یا 4 بچے آ رہے ہوتے ہیں، بس میرے میاں اور میرے بچے، و مالی اور میرے مال میں۔ تو آگے اسکرین کر دیجیے، اللہم اے اللہ، استر، سطر سے نکلا ہے، سطر ہوتا ہے، سترا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سطر سترا کہتے ہیں کور کرنا کسی بھی چیز کو، کنسیل کر دینا، کنسیلر کتنا یوز کرتے ہیں نا، جو ہمارے آنکھوں کے نیچے کے ہلکے جو ہمارے سرکلز ہو جاتے ہیں، آئی پیچز ہوتے ہیں، اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا کنسیلر دے دیں، میبلین کا، لوریل کا کوئی ہو جو کیا کرے، عوراتی، میری ویکنس کو چھپا دے، میں نے اپنے ہلکے چھپاتے چھپاتے
کنٹورنگ کرتے کرتے، کنسیل کرتے کرتے کچھ گناہ کر دیے، ساری توجہ جو تھی وہ بیوٹی پہ رہی، فیس بیوٹی پہ، تو اب گناہ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی کنسیلر ہے تو جی بالکل، اللہم استر عوراتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنسیل کر دیجئے، چھپا دیجئے۔ ستر بولتے ہیں نا، ستر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا جو باڈی پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چھپانا مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پردہ الگ چیز ہے، ستر الگ چیز ہے۔ وہ عامر، امن سے نکلا ہے یہ والا، روٹ ورڈز کا امن سے ہے، تو مجھے امن میں لے آئیے، امن میں آ جاؤں، اور اس میں انگلش میں لکھا ہے گرینڈ سیکیورٹی، ٹھیک ہے، یعنی امن میں بس سمپل سا ہے کہ عامر اور مجھے امن دے دیجئے، کس چیز سے؟ روعاتی۔ اچھا، روعہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھے تو یہ فیئرز کے اس میں آتا ہے، ایسا فیئر جو آپ کو فیوچر کا ہو اور اس کی کوئی ریئلٹی فی الحال نظر نہ آ رہی ہو، کچھ فوبیاز ہوں، اس میں روع کا لفظ آتا ہے، روعاتی، ٹھیک ہے۔ اللہم، اے اللہ، احفظنی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اب میری حفاظت فرمائیں، من کہاں سے؟ کیونکہ یہ حفاظت جو ہے یہ آپ کی یعنی کہ جو آپ کو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس سے آپ حفاظت کر سکتے ہیں، جیسے کوئی مکھی آ گئی، کوئی مچھر آ گیا تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اس سے اپنے ہاتھ سے اس سے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹا سا کیڑا یا کوئی چیوٹی ہماری جسم میں چڑھ رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی نا، تو یہ والی حفاظت کا مطلب ہے کہ اب مجھے کچھ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ جہاں پہ میں فلی ایکسپوزڈ ہوں، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ میرے پیچھے کے معاملات، کیونکہ میری آنکھیں پیچھے نہیں لگی ہوئی، مجھے آگے کا نظر آ رہا ہے، پیچھے کا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو پیچھے کوئی اٹیک کر سکے، کوئی مسئلہ ہو سکے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ احفظنی من بینی یدیا، میرے آگے، من خلفی، میرے پیچھے، آئی یمینی، میرے شمال میں، یعنی میرے دائیں جانب، بائیں جانب، وعن شمالی، اور میرے بائیں جانب، ومن فوقی، اور اوپر سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، اس سے آگے والی بھی ہے، وہ بھی آگے کر دیجئے، جس میں جی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اور میں پناہ چاہتی ہوں کس چیز سے؟ آپ کی عظمت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں آپ کی عظمت کا پتہ ہے، ساتھ آپ کی عظمت کے میں پناہ چاہتی ہوں، ان، یہ کہ، اغتال، میں جو ہوں وہ، میرے اوپر کوئی چیز کولیپسڈ ہو جائے، یا مجھے کوئی چیز کھینچ لے، یا میں اس چیز کی وجہ سے ماری جاؤں، یہ سب چیزیں اغتال میں آتی ہیں۔ من تحتی، بنیتھ می، میرے نیچے، ٹھیک ہے، تحتی آپ کو پتہ ہے نا، یہ جنت کے لیے آتا ہے کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو تحتی کا لفظ استعمال آتا ہے، اس کے علاوہ تحت الثرى استعمال کرتے ہیں ہم، چھپی ہوئی چیزیں جو قبر کے نیچے ہوتی ہیں، اور آگے ہے، ختم ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو دعا لکھی ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے ٹرانسلیشن لکھ لی ہوگی، دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، میں سوال کرتی ہوں اب آپ سے، کس چیز کا؟ عافیہ۔ پہلی چیز آپ لکھ لیں، سرکل کر لیں، اگر کسی کے پاس دعا پہنچ چکی ہے یا ان کے پاس وہ ہے بک فارم میں ہے تو اس پہ نمبرنگ کر لیں، اور اگر پی ڈی ایف میں ہے یا سامنے لکھا ہوا ہے تو کاپی میں لکھ لیں۔ پہلی چیز آپ نے اللہ سے مانگی عافیہ، اور اس کو ایرو بنا کے لے کے جائیں، الدنیا والآخرہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دونوں جگہوں پہ عافیت چاہیے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں عافیت صرف مانگنا جو ہے وہ ایک کمزور مومن کی نشانی ہے، مومن کو اپنی آخرت کی بھی بہت ہی فکر ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور میں اور سوال کس چیز کا کر رہی ہوں کہ مجھے معافی مل جائے، کیونکہ ہم بعض اوقات عافیت میں تو آ جاتے ہیں، لیکن جو پرانے گناہ ہوتے ہیں، پرانی غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، پرانے معاملات ہوتے ہیں، اس کی طرف سے ہم نے صرف بخشش ہی کرائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اثرات نہیں ختم ہو رہے ہوتے، یعنی کہ کچھ گناہ ہم نے ایسے کیے ہوتے ہیں جو ہم نے لوگوں کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اب ہم تو اپنی معافی مانگ کے بیٹھ گئے، ان لوگوں نے تو نہیں مانگی ہوئی معافی، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ العفو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی ریز کر دے، ریموو کر دے، omit کر دے، رہے نہ میرے ریکارڈ میں، کہ جب میں آپ کے سامنے جاؤں قیامت والے دن تو میرے تو اپنے گناہ معافی ہوں، پھر جو میں نے جب معافی مانگی تو میرے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو ہیں ان کی طرف سے پہنچنے والے جو ملٹیپلائی ہو رہے تھے گناہ، وہ اثرات مجھے نہ ملے۔ والعافیہ، اور پھر یہ کہ میں اپنے کچھ معاملات میں آپ سے پھر عافیت مانگتی ہوں، فی دینی، دین کے معاملے میں، و دنیا، یا دنیا کے معاملے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنی کچھ کچھ چیزوں کے حوالے سے، کچھ کچھ معاملات کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ عافیت اور حفاظت میں فرق ہوتا ہے کہ محفوظ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے گولڈ لیا اور آپ نے گولڈ خریدا، اب آپ کو پتہ ہے بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ساس یا آپ کی امی کہتی ہیں کہ اس کو لاکر میں رکھ دو، گھر میں کسی لاکر پہ رکھ دو، یا آپ جو ہو وہ بینک میں رکھ دو، اس سے کیا ہوگا؟ اس چیز کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہ چیز لے کے لاکر میں رکھ دی یا بینک میں رکھ دی، اب وہ چیز محفوظ ہے، جی الحمدللہ، آپ کہیں گی میری چیز محفوظ ہو گئی، لیکن کیا اس چیز کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لا کے لاکر میں رکھ دیا جائے؟
یا اس چیز کو لاके جو ہے وہ بینک میں رکھوا دیا جائے؟ نہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو پہنوں، میں اس کو برتوں، میں اس کو پہن کے اچھی لگوں، اڈورنمنٹ سے، اس کو پہن کے میں جو ہوں لوگوں کو جب جاؤں تو میری جیولری نظر آئے اور یہ مجھ پہ سے جچے، مجھے لگے کہ ہاں میرے پاس میری ورتھ اتنی ہے کہ میرے پاس گولڈ ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، کپڑے سمجھ لیں آپ، کہ کپڑے لا کے ہم رکھ دیں اس کو کہ ہم بس عید پہ پہنیں گے اور اس کو پھر پہننا ہی نصیب نہ ہو، اور ہم چھپا کے اس کو رکھ دیں کہ نہیں اس میں نہ کیڑے لگیں، نہ اس پہ جو ہے نا وہ کوئی سوراخ ہو، نہ اس پہ کوئی خرابی ہو، ہم بس محفوظ رکھ دیں۔ تو مقصد تو یہ نہیں ہے کسی بھی چیز کو لانے کا کہ اس کو صرف محفوظ کر دیا جائے، یا کوئی سبزی لے کر آئیں، کوئی دالیں لے کر آئیں، اس کو بس محفوظ کر دیں کہ اس میں کیڑے نہ لگیں اور اس کو صرف رکھے ہی رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس کو برتوں، میں اس کو استعمال کروں ایسے کہ میں اس میں سکون حاصل کروں، میں اس میں اچھی لگوں، اس چیز کا مقصد پورا ہو، اس چیز کو استعمال کر کے کہ گولڈ کو استعمال کر کے مجھے اپنی ورتھ محسوس ہو، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، مجھے کپڑے دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو میں نے وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہن کے مجھ پہ جچے بھی، ان کپڑوں سے میں اچھی بھی لگی، وہ کپڑوں نے میری عزت جو ہے وہ بنائی، میرا جسم ڈھانپا، اور چار لوگوں نے مجھے میرے ان کپڑوں کو دیکھ کے اپریشیٹ کیا، مجھے اور مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، جو ہم کسی بھی چیز کو استعمال کر کے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ خرید کے استعمال کریں بلکہ اس سے لطف حاصل کریں اس چیز کا، اس کو کہتے ہیں العافیہ، ٹھیک ہے؟ وہ آتا ہے اس کیٹیگری میں۔ حفاظت کو پھر آپ سمجھ لیں کہ حفاظت کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے لا کے وہ چیز رکھ دی اور اس کو استعمال نہیں کیا، اب وہ چیز آپ کی ہو سکتا ہے آپ 10 سال بعد یا کسی شادی کے ایک خاص موقع پہ نکال لیں اور آپ وہ پہن لیں، تب بھی آپ کو کیا ہوگا، فیئر ہوگا نا کہ میں اب فلاں اپنی بہن کی شادی پہ جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے راستے میں ڈاکو پڑ جائیں، یا ہو سکتا ہے وہاں پہ کہیں گم ہو جائے، کوئی چور چرا لے، تب بھی فیئر ہوتا ہے۔ تو یہ جو حفاظت اور عافیت ہوتی ہے، اس کا مطلب اس سے عافیت کا مطلب جو تھوڑا سا اس سے اگلا لیول ہے کہ وہ چیز محفوظ بھی رہے اور میں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھاؤں، میکسیمم۔ کسی بھی جیولری سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، اس کا ریٹ بڑھ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے وہ مجھ پہ اچھی بھی لگے، وہ رنگز جب میری اپنی شادی کی جو جیولری ہے وہ مجھے فٹ نہیں ہوتی، کسی زمانے میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ میرے آپ کا جب آپ اپنے آپ کی باڈی آف کورس اس کے حساب سے گرو کر رہی ہوتی ہے، موٹے ہو رہے ہوتے ہیں آپ، تو وہ آتی نہیں تھی تو مجھے رکھنی پڑی، دل چاہتا تھا کبھی پہننے کو مگر وہ فٹ ان نہیں ہوتی تھی، اور سے چھوٹی انگلی میں ساری انگوٹھیاں آ رہی ہیں، آپ کی دوسری انگیجمنٹ اور آپ کی شادی اور آپ کے ولیمے اور ساری جیولری جو آپ کہتے ہو کہ اچھا یہ فلاں فلاں موقع پہ پہنی تھی تو میں پہن لوں، تو نہیں پہنی تھی وہ، تو لیکن وہ محفوظ ہے جی، الحمدللہ محفوظ رہی وہ۔ تو یہ حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عافیت کو پھر دوبارہ ذہن میں لے کر آئیں، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی چیز ہے نا میرے پاس، اس کی صرف حفاظت نہ ہو کہ میرے امی ابو بہن بھائی شوہر بچے گھر، میرا بیڈ روم سیٹ، میری گاڑی، میرے اپنے جو کریئر ہے، میری ایجوکیشن ہے، میری ڈگری ہے، میرے دوست ہیں، یہ حفاظت میں آ جائے، بلکہ کیا ہو، عافیہ، ان سے میں میکسیمم فائدہ اٹھاؤں، یہ مجھ سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں، یہ ہمیشہ پرسکون رہے، میں ہمیشہ پرسکون رہوں، میری چیزیں جو ہیں وہ میرے یوز میں آئیں، کہ میں کوئی دیگچیوں کا سیٹ لائی ہوں، کہ میں برتن لائی ہوں تو میں ان کو چھپا کے نہ رکھ دوں کہ مہمان آئیں گے تو، بلکہ میں ان کو استعمال کروں، رائٹ؟ اس کو عافیت کی کیٹیگری میں لے کر آئیں، کیونکہ ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بس عافیت مانگ رہی ہے، عافیت ہے کیا؟ عافیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان کو برتوں اور ایسے برتوں کہ مجھے اس سے مزہ آئے، مجھے لطف آئے، مجھے سکون ملے، تو پھر دنیا کی سارے کے سارے معاملات کے میں دنیا کے لیے بھی کوئی چیز استعمال کر رہی ہوں، دنیا کے لیے بھی کوئی چیز لے کر آئی ہوں، دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ اس پیسے اس میں خرچ کر رہی ہوں، یا میں اپنا دماغ استعمال کر رہی ہوں، یا میں صلاحیتیں استعمال کر رہی ہوں، میں اپنے رشتوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہوں، تو مجھے صرف اس کی حفاظت نہیں چاہیے، مجھے ان کی عافیت چاہیے۔ اور آخرہ، کہ آخرت میں بھی جب ہم آخرت کا دن ہوگا تو وہاں پہ بھی مجھے آپ کی حفاظت نہیں چاہیے کہ بس میرے اوپر جو ہے نا آپ کا سایہ ہو یا آپ کے عرش کا سایہ ہو، بلکہ عافیت میں رہوں، ہر وقت یہ دھڑکنا لگا رہے کہ اب کیا کوئی پتہ چل جائے گا، اب یہ گناہ بھی سامنے آ رہا ہے، اب جو ہے نا امی ابو کا کوئی گناہ سامنے آ رہا ہے، کوئی اولاد گناہ سامنے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے شوہر نے دوسری شادی کر لی، عادت دھڑ کے ساتھ نظر آ رہا ہو، ہاں، تو عافیت فی الآخرہ کا مطلب ہے کہ مجھے آخرت میں بھی یہ دھڑکنا لگا رہے۔ اب یہ دعا آپ اگر دنیا میں مانگنا شروع کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک مومن جب کانشیس ہو کے دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے آخرت میں، الا یہ کہ واقعی پھر سے بالکل ہی غافل دل کی دعا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہوں، وہ تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے ہمارے جو لکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں، تو وہ ہماری نیت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری اٹینشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا اٹینٹیو ہونے کو بھی ہمارا ہم بول کیا رہے ہیں، کس موقع پہ بول رہے ہیں، کس دل سے بول رہے ہیں، کن جذبات کا استعمال کر رہے ہیں، جذبات کے کس لیول پر ہیں، یہ سب چیزیں فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا سسٹم بڑا ہی زبردست ہے، اس لیے حدیثوں پہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔
اور یہ بھی کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جب غفلت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں دعا کا مطلب ہی نہ پتا ہو. تو عافیہ فی دنیا کا مطلب ہے کہ مجھے دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں نا، ان کو میں لے کر جب آؤں، یا آپ مجھے جب بھی وہ دیں چیزیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے جب بھی وہ نعمتیں دیں گے، وہ ایک تو محفوظ رہیں، مجھے یہ نہ ہو کہ میری چیزیں چھن جائیں. الا یہ کہ ان کے چھننے میں میری کوئی بہتری ہو، تو وہ بھی عافیت کی کیٹیگری میں آئے گی. کہ اگر میرے پاس گولڈ تھا وہ چھن گیا، یا گولڈ مجھے پہننا نصیب نہیں ہوا، تو اس میں بہتری تھی. یہ عافیت میں ہی تھا کہ میں وہ نہ پہنوں، یا کوئی رشتہ دنیا سے چلا گیا تو اس میں عافیت ہی تھی. رادر یہ کہ یہ دعا کروں کہ میرے ماں باپ بھی محفوظ رہیں، اور وہ بیچارے کسی تکلیف میں بیڈ سورز ہو رہے ہیں، وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یا تو وہ کوما میں چلے گئے ہیں، یا کوئی شدید تکلیف میں ہے، شدید بیماری میں ہے، خود بھی اذیت میں ہے، ہمیں بھی دیکھ دیکھ کے اذیت ہو رہی ہے. اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. اللہم احفظ ولی والدی. نہیں، یہ دعا نہیں مانگنی، عافیت کی دعا مانگنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو عافیت پسند ہے، کہ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہر چیز عفو ہو جائے، نقصان بالکل ہی ریز ہو جائے. وہ نقصان میری نظر میں نقصان جو ہے وہ نہ ہو، اللہ کی نظر میں جو نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دور کر دیں. تو اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا، دنیا کے سارے معاملات میں مجھے عافیت عطا فرمائیں، میں ان کو برتوں، انجوائے کروں، اور اتنا انجوائے کروں جتنا میں اس کا حق ادا کر سکوں، اور میں اس کا اللہ کے آگے جواب دے سکوں. اتنا ٹائم مجھے دیں کہ عمر تو میری 90 سال ہو اور اعمال میرے صرف 10 سال کے ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے بس اتنی نمازیں پڑھی ہیں جو 10 سال پوری تمہاری کرتی، باقی 80 سال کا جواب دو مجھے، کہاں ہے نمازیں تمہاری. یا تمہیں میں نے مال جو ہے پوری زندگی تمہارے پاس جو ہے نا 20 لاکھ روپے تمہیں دیے، یا 20 کروڑ روپے تمہیں دیے، تم نے جو میرے راستے میں خرچ کیے، یا جو صحیح جینون تم نے خرچ تم نے کیے، جو ان کا حق تھا، وہ صرف جو ہے نا 50 لاکھ ہے، باقی کروڑوں کا حساب دو مجھے. تو عافیت کا مطلب ہے کہ مجھے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ ملی ہے نا دنیا میں، وہ میں ان کا حق ادا کر سکوں، وہ میرے پاس محفوظ ہوں، میں ان کا صحیح استعمال کر سکوں، اور وہ مجھ سے بھی صحیح استعمال لے سکیں. اور آخرت میں بھی، کہ میرا آخرت کا جو دن ہے، آخرت کا جو معاملہ ہوگا، اس میں سارے کے سارے معاملات، میرے سارے رشتہ دار، میرے سارے اعمال، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کانوں میں بلا بلا کے وسپر کریں کہ ہاں مجھے تمہارا گناہ فلاں یاد ہے، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ تمہاری انٹینشن بہت بری نہیں تھی، تم سے غفلت میں ہو گیا، تم سے نادانی میں ہو گیا، احمق پن میں ہو گیا، تم نے جو ہے نا وہ اس لیے کر لیا تھا کہ تمہیں اس زمانے میں سینس نہیں تھی، اس زمانے میں جو تھی تم زیادہ جو ہے وہ دھیان نہیں رکھتی تھی چیزوں کا، زیادہ تمہیں بولنے، سوچنے، سمجھنے میں تمہاری توجہ نہیں ہوتی تھی. اب لیکن کچھ عرصے بعد جب تمہیں پتہ چلا تو تم کانشیس ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ کی آخرت میں آ جاتی ہیں. پھر آپ کے وہ سب رشتہ دار، سب آپ کے دوستیں، سب آپ کے گھر والے، آپ کے ٹیچرز، آپ کے اسٹوڈنٹس، یہ سب لوگ جو ہیں یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو، اور اللہ تعالیٰ میں آپ سے عفو کا سوال کرتی ہوں. جیسے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا والا عفو، کہ میں آپ سے یہ دعا مانگتی ہوں، یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا مجھے معاف کر دیجئے. معافی بھی اسی سے ایکچولی نکلا ہے کہ معاف کیسا کر دیجئے کہ میرا بس کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی بھی چیز میری گناہوں کی کیٹیگری میں نہ ہو. کہ بخشش کیا ہے کہ آپ نے بس ابھی کے بھی معاف کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے. اور عفو کیا ہے کہ آپ نے اس کی کوئی بھی آنے والی جو عذاب جاریہ تھا اس کو بھی مجھ سے دور کر دیا. والعافیت، اور پھر اس کی بھی مجھے عافیت دیں، یعنی کہ اس گناہ کی، اس بخشش کی بھی عافیت مجھے ملے، اس کی طرف سے میں عافیت میں آ جاؤں، اس بخشش کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں، اس گناہ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں، اس بخشش کے جو ملٹیپلیکیشن ہے اس میں نہ آ جاؤں. تو والعفو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی. یہ بھی دین کے معاملے میں، کیوں ہم جب دین میں ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم جب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بس صحیح نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بس اللہ مالک ہے، اب ہم 10 لوگوں سے تو بہتر ہی ہے نا، 4 لوگوں سے تو بہتر ہی ہے نا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یا سسٹم کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو دین ایکچولی سسٹم کا نام ہے، ٹھیک ہے. دین کا مطلب ہے ایسی چیز جو کہ دین کے، جس میں آپ کی جائیداد کے، وراثت کے، شادی کے، لینے دینے کے، میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے معاملات، ماں باپ کے حقوق، جو قرآن میں حقوق لکھے ہوئے ہیں، جو قرآن میں سسٹم بتایا ہوا ہے کہ یہ کام ایسے 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 کرنا ہے. اور کسی بھی چیز کی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ دنیا میں ہم برت رہے ہوں وہ چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہ دیا ہو. تو جو بھی احکامات ہیں وہ دین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احکامات کرتے کرتے، پورے کرتے کرتے مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہوں گی، کہیں کہیں میں اپنی مرضی بھی چلا رہی ہوں گی، کہیں کہیں جو ہے میں جذبات کے تحت بھی، جذبات کے اندر بھی آ رہی ہوں گی. تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی. تو دین کے معاملے میں جو بھی کوتاہی ہوگی اس کو معاف کر دیجیے، اور ایسا معاف کر دیجیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ ہاں یوشا نے یہ چیز ٹرینڈ میں لے کر آئی ہے، یوشا نے کہا تھا کہ ہاں یہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں اس نے یہ کہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں دین کے معاملے میں لوگ دین سمجھ رہے ہیں، لوگ سورہ یاسین کو پڑھنا ایک بہترین چیز سمجھ رہے ہیں، دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں. اگر یہ میں نے ٹرینڈ شروع کر دیا ہے تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی.
ہوں اور وہ دنیا یا اب دنیا کی کتنی چیزیں ہم ٹرینڈ سیٹ دین کو تو چلے چھوڑ دیں سائڈ پہ، وہ تو ہم ویسے ہی اسے بری ذمہ رہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، بھائی ہم اللہ کو معاف کریں، ہم ایسی چیزیں نہیں بولتے جو ہمیں پتہ نہ ہو. تو اس کے معاملے میں ہم ایکسٹرا کیئرفل اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ویسے جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. لیکن دنیا کے کاموں میں تو ہم سے مشورہ کوئی لے لے بس، ایسے ایسے آئیڈیاز دیں گے، ایسے ایسے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے، شیطان ہمیں بتائے گا یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، پیسے ہیں تو یہ بھی خرچ کرا لو، تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں مہندی کروا لو، تو شادیاں کروا لو، تو مائیوں کروا لو، جو ہم کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں ٹرینڈ میں، یا گھر بنانے کے چکر ہوں، یا اور بھی بہت سارے معاملات دنیا کے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پیرنٹنگ کی چیزیں سمجھ لیں، میرٹل لائف کی چیزیں سمجھ لیں، یہی ہماری زندگی کے مسئلے مسائل ہیں نا. تو ان چیزوں میں بھی اگر میں نے کوئی چیز ایسی غلط کر دی ہے تو اس کی طرف سے مجھے معافی بھی دے دیں اور عافیت میں بھی رکھیں. کیونکہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے آخرت میں کیا بن جائیں گی، بڑا ہی گناہ کا ایک پہاڑ بن جائیں گی، ایک ایسا پہاڑ بن جائیں گی جن سے میرا چھٹکارا ناممکن ہے، کہ میرے پاس کرنسی تو ہے نہیں اور معافی تلافی کرانے کے لیے، لیکن یہ جمع ہو چکی ہیں. وہ اہلی، اب یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی عافیت مانگنا جو کہ آپ کے گھر والوں کے حوالے سے ہو. اور وہ عافیت کیا ہوتی ہے؟ وہ عافیت یہ عافیت ہوتی ہے کہ اللہ کی عافیت میں اپنے گھر والوں کو لے کر آنا. اور وہ عافیت یہ عافیت ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، وہ دین میں اور دنیا میں کیسے ہوں، محفوظ ہوں. ہم بعض اوقات اپنے گھر والوں کو دنیا کے حوالے سے بہت محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو ابھی سردیاں آئیں گی نا، ماشاء اللہ سب مائیں کیا کریں گی، جیکٹیں پہنانا شروع کر دیں گی، یخنیاں تو شہد اور لیمو اور ادرک سارے ٹوٹ کے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دودھ میں انڈا ملا کے دینا، پھر اس کے علاوہ ساکس پہنانا، مفلرز اور بہت ساری چیزیں، آپ کی بینیز بچے پہنیں گے، ہیٹرز لگ جائیں گے. بچوں کی کتنی دنیا کی حفاظت کرتے ہیں نا. بعض گھروں میں یہی ہیٹر بچوں کی اس کا سبب بن جاتا ہے موت کا، یا گیس کھلی رہ گئی. اور وہاں سے لاسٹ ایئر ہی ایسا ہوا تھا کسی پاکستان کے کسی شہر میں کہ کوئلے جو ہے وہ کسی فیملی نے جلائے ہوئے تھے، اور وہ خود تو چلے گئے، بچوں کی آرام کے لیے انہوں نے کوئلے دہکا کے رکھے کہ بچے آرام سے سوتے رہیں، وہی کوئلے ان بچوں کی جان لے گئے. تو حفاظت جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی، کہ میں ان کی حفاظت سے بڑھ کر ان کی چیز مانگوں کہ ان کے حق میں جو بہتر ہو دنیا اور آخرت کے حوالے سے، یہ اس کی طرف سے محفوظ رہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مری میں کیسے لوگ بغیر، یعنی کہ آپ جا کے دیکھیں، آپ ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیں، شدید برفانی ٹھنڈ میں وہ بغیر سویٹر اس کے پھر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں ٹورسٹ جو گئے ہوئے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا لپیٹا لپاٹی کی ہوئی ہے اور یہ لوگ بس ایک ہی ہلکے سے موٹے سے کپڑوں میں کھدر کے کسی جوڑے میں پھر رہے ہیں یہاں پہ. تو کچھ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ حفاظت کرنا، جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے تو بچے محفوظ رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے، گھر کی حفاظت. اب گھر میں ڈور بھی ہے، لاک بھی لگے ہوئے ہیں، بعض اوقات گارڈ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے. گاڑی میں آپ محفوظ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کے اوپر کچھ گر گیا آ کے، یا آپ کی گاڑی کو کسی نے مار دیا، یا پولیس کھڑی ہے چلان ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں عافیت میں آتی ہیں. حفاظت سے بڑا لیول ہے عافیت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے اہل کی، اپنے گھر والوں کی عافیت مانگتی ہوں. اور وہ عافیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے ہر اس نقصان کا جو کہ مجھے نہیں پتہ یہ ان کو پہنچے گا، اور مجھے بظاہر تو ان کا نقصان لگ رہا ہے لیکن اس میں ان کی بہتری ہوگی، یا مجھے لگ رہا ہے اس میں ان کا فائدہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ان کا اس میں نقصان ہو، تو وہ والی اپنی وریز اللہ کے حوالے کر دینا. وہ مالی، اور مال کے حوالے سے کہ میرا جو مال ہے اس کو بچا کے رکھوں کہ نہ رکھوں، پلاٹ لوں کہ نہ لوں، یہ پیسے تھوڑے سے بس زیادہ ہیں میرے پاس تو میں کیا اس کی پرائز بانڈ لے کے رکھ لوں، کیا میں پلاٹ لے کے رکھ لوں، کیا میں اس کا گولڈ لے کے رکھ لوں، میں جو ہوں کو گھر بنوا لوں، میں ان پیسوں سے کوئی شاپنگ کر لوں. اب یہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پیسوں کی، اس مال کی عافیت چاہیے کہ یہ مال دنیا میں بھی مجھے بہت زیادہ خیر پہنچائے، کہ یہ نہ ہو کہ میرے مال تو میرے پاس بہت ہو لیکن سیند سیند کے رکھا ہوا ہو کہ لوگ کہ بھائی بڑی کنجوس ہے، عزت نہ ہو میری اس مال کی وجہ سے. گھر تو بڑا بڑا شاندار بنا لیا، باہر حاضہ من فضل ربی لکھ کے لگا لیے، لیکن گزرنے والے کہتے ہیں بھائی ان کے گھر سے تو پانی کسی کو نہ ملے. وہ مال ایسا ہو کہ وہ میں بھی برتوں، مجھے بھی کسی کی محتاجی نہ ہو، میں بھی کسی کی محتاج نہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی دینے والی بنوں، اپنے شوہر کے ساتھ بھی ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی رہوں، اپنے میکے والوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی مجھے ان کی طرف دیکھنا نہ پڑے 1 روپے کے لیے بھی، لیکن یہ کہ وہ مال میری آخرت میں بھی کام آئے، ایسی جگہ انویسٹ کروں جو مجھے آخرت میں اس کا ریٹرن ملے ہی ملے. تو یہ والی مال کی عافیت مانگنا.
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। मुझे हर रोज़ ज़िंदगी में जब भी मुझे लगता है कि मैं अपनी फ़ैमिली की तरफ से, माल की तरफ से, और मैं फिर बता रही हूँ एक्सटेंडेड फ़ैमिली सब ज़हन में लेकर आएँ, अपने ससुराल वालों को ज़हन में लेकर आएँ। बाज़ औक़ात उनकी ये वाली उनके लिए दुआ माँगना कि आपका ये रिश्ता, चूँकि हमारे माशरे में इनको एक अजीब-सा टैबू बना हुआ है ना कि ये वाला जो ससुराल रिश्ता होता है उनकी तरफ से हमें खैर नहीं, तो आप ये अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह ताला ये इनसे मुझे महफूज ना रखें कि मैं अलग जॉइंट सिस्टम से अलग हो जाऊँ, तो मुझे बड़ा ही कोई सुकून आएगा। हो सकता है कि वो ज़्यादा, कुछ लोग अलग होने के बाद ज़्यादा उनके मामलात ख़राब होते हैं। ज़्यादा आपका शौहर जो है ना वो आप समझता है कि भई ये अलग, अब तो बीवी अलग हो गई है, और वो आपको ज़्यादा फिर टॉर्चर की तरफ लेकर आता है, या ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। फिर वो आपको कंपेयर भी करता है, भी मुझे तो अम्मी जो हैं वो ऐसे घर मैनेज करती थी, एंड यू डोंट मैनेज लाइक दिस। तो आफ़ियत क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपने अहल की तरफ से, और वो अहलो-अयाल को ज़हन में लेकर आए फैमिली, कि मैं इनकी तरफ से आफ़ियत में रहूँ, ये मेरे लिए सपोर्ट बन जाए, मैं इनके लिए सपोर्ट बन जाऊँ, मैं इनसे महफूज़ रहूँ, ये मुझसे महफूज़ रहे। और ये सब तभी पता चलेगा जब हम दीन में और अल्लाह की उस कुदरत को पहचानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में ही सारी चीज़ें हैं। जिनको हम बाज़ औक़ात दुश्मन समझ रहे होते हैं, वो हमारे बहुत बड़े ख़ैर-ख़्वाह निकल आते हैं। जिन लोगों को हम अपना ख़ैर-ख़्वाह समझ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चल रहा होता, वो हमारे लिए दुनिया और आख़िरत में हमारे लिए नुकसानदेह बन रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए थोड़ी ना कुरान में फ़रमाया कि ये तुम्हारे लिए आज़माइश है, ये रिश्ते तुम्हारे लिए आज़माइश है। हमने इन रिश्तों में अपना सकून ढूँढ लिया, ये नहीं बनते सकून, ठीक है? तो आफ़ियत का मतलब है कि ये रिश्ते एज़ इज़ रहेंगे, इनके साथ ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आफ़ियत में आप, अल्लाह ताला आपको महफूज़ रखेंगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फ़िज़िकली महफूज़ रहेंगी आप इनकी तरफ से। अल्लाह ताला सँभाल लेंगे वो सारे मामलात। और माल के, कि ये माल जो मेरे पास है इससे मैं मैक्सिमम पोटेंशियल लूँ, कि मेरे पास अगर जितने भी पैसे हैं, मुझे नहीं पता मेरी कितनी ज़िंदगी, बाज़ औक़ात हम पैसे सेंध-सेंध के रखते हैं, फिर हमें होता है पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, खर्च ही कर दूँ, है ना? और या कि मेरा माल पता नहीं मेरे बाद कौन इस्तेमाल करेगा, कौन नहीं करेगा। मेरी बहुत कुछ 8 साल 9 साल पहले मेरी एक दोस्त थी, तो उसने बताया कि उनके जो मामू थे वो डायमंड का कारोबार था उनका, तो वो कह रही थी कि अरबों रुपए उनके बैंक में थे, और ऑल ऑफ अ सडन जो है उनको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गए। तो उनका जो पैसा है वो बैंक में महफ़ूज़ है, और फैमिली इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उनको पासवर्ड पता है, ना कोड पता है, ना उनको उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, कोई भी जो है वो उस पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो तब मुझे बता रही थी कि तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, और बहुत ही ज़ोर लगा लिया उनकी औलाद ने, उनके घरवालों ने, मगर वो पैसे उनके पास नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि हमने इसको फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि वो आपके उन्होंने किसी को भी जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दी हुई थी। कुछ प्रॉपर्टी के मामलात भी थे, कुछ बैंक के मामलात भी थे, और वो पूरी की पूरी फैमिली जिस लेविश लाइफ़स्टाइल में गुज़ार रही थी, वो सब की सब जो थी बड़े पुरसान हाल उनका मतलब हो गया। तो ये माल जो है आफ़ियत, अब है तो सही माल, लेकिन मुझे पता ही नहीं मेरे साथ मामला क्या होगा, मैं कैसे, अल्लाह ना करे अगर वो दुनिया में ही माल मेरे किसी घर वालों के काम नहीं आ रहा, या मेरे ही काम नहीं आ रहा है, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों के लिए आज़माइश बन गई है। अब बच्चे लड़ रहे हैं मेरे उस माल के पीछे, या उस माल के पीछे जो है वो गलत काम कर रहे हैं, उस माल को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आफ़ियत अल्लाह के हवाले कर दें। क्योंकि हम हिफ़ाज़त तो बहुत माँगते हैं अल्लाह से, आफ़ियत नहीं माँग रहे होते। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, ए अल्लाह ताला सतर कर दीजिए, किस चीज़ पे औराती, मेरे कुछ ऐसे मामलात हैं जो आप ही छुपा सकते हैं, और छुपाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत सारे मामलात छुपाए हुए हैं, मेरे कहे बगैर, मेरी ये दुआ माँगे बगैर। लेकिन क्या है कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है एक्सपोज़ हो गए, तो मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। या मुँह दिखाने का मतलब ये नहीं कि बहुत गुनाह किए हुए हैं, लेकिन ये मुझे सूट नहीं करते एज़ अ मोमिन कि मैं ये हरकतें करूँ। मुझे सूट नहीं करते ऐसे मामलात कि मैं ये करूँ, तो कोई मुझे, मेरी उस उनके दिलों से मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाए। उनके दिलों में मेरे लिए नफ़रत भर जाए, या कोई ये कहे कि ये तुम्हारे बारे में कल ये बात कर रही थी। कोई करेगा इज़्ज़त मेरी जिसके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल ए के बारे में कोई गलत बात करी थी, और बी उसको बताया कि ए को बताया कि यूशा तुम्हारे बारे में गलत बात करी थी। अब उसको तो नहीं पता था ए को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहुम्मा अस्तर औराती, तो जब मैं ये दुआ माँगूँगी ना, तो मैं ए की बुराई कभी करूँगी नहीं बी से, कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला से मैंने सुबह दुआ माँग रही हूँ, शाम को दुआ माँग रही हूँ। ये दुआ मा जब कोई ऐसी गलती हम कर देते हैं जो हमारी अपनी शख्सियत का हिस्सा नहीं होती, हम किसी ट्रेंड का हिस्सा बन के, किसी इन्फ्लुएंस होके हम छोटी-मोटी गलती कर देते हैं। जैसे कोई बात कर रहा होता है, हम कहते हैं, "हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं।" है ना? बाद में हमें हमें एहसास होता है कि नहीं, ये तो मेरी अपनी थॉट नहीं थी। ये तो मैंने बस उसको ऐसी हाँ में हाँ मिलाई। तो ये तो ऐसी गलत बात हो गई। तो अल्लाहुम्मस्तुर औराती, अल्लाह ताला ये छुपा लीजिएगा मेरी पर्सनैलिटी में से। तो ये जो औरा है, औरा, ठीक है? औरत, मैं और आप औरत हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा नाम जो है, उर्दू में वैसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में भी इसके लिए औरा इस्तेमाल होता है। वो चीज़ें जो छुपा कर रखनी चाहिए, जो हिडन होनी चाहिए, और वो ऐसी चीज़ें जो कि खुद ही ढँप दें उसको, ठीक है? औरत को के बारे में सिर्फ़ मुसलमानों का ही नहीं, हर
रिलीजन का, हर कल्चर का ये कॉन्सेप्ट है कि इसे ढके होना चाहिए। कम से कम उसकी कुछ चीज़ों को तो ढके होना चाहिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को तो ढके होना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि बिल्कुल कोई ऐसी खातून फिर रही हो जिसने कुछ ना पहना हुआ हो, तो उसके बारे में तो कोई इज़्ज़त नहीं करता है। तो औरा का मतलब होता है कि मेरी कुछ चीज़ें तो छुपी ही रहें। अल्लाहुम्मा स्तर औराती, मेरी बद-अखलाकी छुपा दे अल्लाह ताला, मेरे ऐब छुपा दें, मेरी बुराइयाँ छुपा दें, मेरी नापसंदीदा चीज़ें छुपा दें। क्योंकि ये हम नहीं छुपा सकते। अब हमारा जो इख़लाक़ बन जाता है ना, कुछ लोगों को आप देखेंगे वो जमाई ले रहे होते हैं, वो हाथ नहीं रखते मुँह पे, अब ये बद-इख़लाक़ी है। कुछ लोग सबके सामने नाक साफ़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग सबके सामने कान साफ़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खाने में उनकी तमीज़ नहीं होती उनको। अब ये बद-इख़लाक़ी है। अब घर में तो आप कर रहे होते हैं, कहते हैं हमें कौन कोई क्या ही कह रहा है, अपने घर में हम जैसे मर्ज़ी खाएँ, लेकिन हम बाहर जाते हैं, उन चीज़ को प्रैक्टिस और बच्चों को अगर आप देखें, वो प्रैक्टिस करते हैं घरों में माँ-बाप को देख-देख के। वो बाहर जाते हैं तो आपको फिर लोग आके कहते हैं कि इसकी ज़रा तरबियत करो, इसको तमीज़ नहीं है खाने की, इसको तमीज़ नहीं है बैठने की। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? अल्लाहुम्मा स्तर औराती। जब हम ये दुआ माँगते हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ये नहीं करते कि हम बुराइयाँ करते रहें, अल्लाह ताला हमारे वो ऐप छुपाते रहते हैं। सबको हम बड़ी प्रिंसेस लगें, सबको लगे कि भई बड़ी खूबसूरत लग नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला हमारी आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें हमारी इख़लाक़ से दूर कर देते हैं, हमारे ऐब वो दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म देते रहते हैं, हमें हमें वो कॉन्शियसनेस देते रहते हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ये सब चीज़ें जो हैं मेरी, इसकी हिफ़ाज़त फ़रमाएँ। और औराती का मतलब है कि वो छुपा दे। अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम आहिस्ता से इम्प्रूव कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो आजकल जैसे आप लोग बता रहे होते हैं कि हम अब जाके चीज़ें हमें पता चली हैं, अब जाके हमने चीज़ों को समझना शुरू की है। तो ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट आप लोग मोमिन बन जाएँ। अगले दिन आप उठें, आप कहें तो बस आज तो मैं सबसे बेहतरीन इख़लाक़ का मुज़ाहिरा करूँगी और मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलूँगी और ग़ीबत तो बस मैंने करनी, ऐसा नहीं होता है। शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, जो कि आगे अगली दुआ यही है कि वो शैतान तो नहीं हमें छोड़ रहा है। वो तो आखिरी मरते दम तक, जब तक हम हमें सर्टिफ़िकेट ही क्यों ना मिल जाए कि हम जन्नती हैं। अशरा मुबशरा लोगों को जो सहाबा थे, उनको भी फ़िक्र होती थी कि हम वापस गुनाहों की तरफ, हालाँकि सर्टिफ़ाइड जन्नती हैं दुनिया के। तो इसी तरीके से शैतान भी हमारे आगे है, तो इसलिए वो आगे दुआ अल्लाह ताला से हम करेंगे। लेकिन अभी हमारे ज़हन में क्या है कि ये हो सकता है कि मैं अपनी इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है, उसमें मैं कभी अच्छे काम कर रही हूँ, फिर कोई आके कहता है, "तुम तो बड़ा कुरान है उसकी बातें करती हो, लेकिन खुद तो तुम ये कर रही हो। और तुम तो बड़ी दीन की बातें करती हो, खुद तो तुम ये कर रही हो।" अब उनको नहीं पता होता कि हम भी एक प्रोसेस में हैं, हम भी जर्नी में हैं, हम आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल लगे इस्लाम नाफ़िज़ करने में, हमें भी कुछ टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ 5-6 साल हमें लगते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे सही होने वाले होते हैं, अक़ीदे सही होने वाले होते हैं। अल्लाह को समझना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को समझने में हमें कुछ साल लगते हैं, उसके बाद फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है? और फिर साथ-साथ हमारी करेक्शन भी हो रही होती है, क्योंकि हम साथ-साथ सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। तो फिर क्या है कि अल्लाहुम्मा स्तर औराती, कि अब जो चीज़ें ये मेरे अंदर है ना बुराइयाँ, इनको भी छुपा ले, क्योंकि इससे दीन का नुकसान हो रहा है। अब मैं कर रही हूँ दीन को रिप्रेज़ेंट, लेकिन अब बुराइयाँ हैं कुछ अंदर, तो क्या होगा, उसको छुपा ले। अब वो ओवरनाइट मुझसे तो नहीं जा रही हैं, वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मेरी ज़िंदगी से जाएँगी, तो मुझे इनकी तरफ से मुझे महफ़ूज़ रखें। यानी क्या हो कि वो बेशक बुराइयाँ हो सकता है कुछ 6 महीने बाद चली जाएँ, हो सकता है कुछ 8 महीने बाद चली जाएँ, लेकिन अभी उनको छुपा लें मुझसे। अल्लाहुम्मा स्तर औराती। उसके बाद हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, व आमिर रउआती, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फ़ियर्स हैं, उनकी तरफ से मुझे अमन दे दीजिए। और वो फ़ियर्स क्या है? शैतान का सबसे बेहतरीन गेम जो उसको लगता है ना हमारे ऊपर कंट्रोल, वो फ़ियर्स है। फ़ियर्स के थ्रू वो हमें अल्लाह से दूर करता है, फ़ियर्स के थ्रू हमारे ईमान को वीक करता है। ये हो जाएगा तो क्या होगा? तुम जो है ना, क्या कहते हैं, पैसे ना कम पड़ जाएँ, तो हम हमें पैसे ही नहीं खर्च करने देता। हाँ, और ये मज़े की बड़ी बातचीत चल रही है, अब नमाज़ पढ़ने चली जाओगी, तुम ये जो बात है तुम्हारे कानों में जाने से रह जाएगी, तो हम नमाज़ों को डिले करते रहते हैं। छोटे-छोटे फ़ियर्स हमारे ज़हन में डालता रहता है शैतान, डालता रहता है। तो अल्लाह ताला अमन दे दें उन से, मैंने ये रऊआती का मतलब है कि हर वो फ़ियर जो जिसकी वज़ह से मैं प्रोडक्टिव होने से रह गई हूँ। हर वो फ़ियर जिसकी वज़ह से मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरी ये सेल्फ एस्टीम बूस्ट नहीं हो रही है और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो रोज़